سید سردار علی، مرحوم سید عباس علی، مرحومہ شہناز فاطمہ، مرحومہ شہتاج فاطمہ، سخاوت علی میر، سیدہ فاطمہ صغرا، الیاس علی مرزا، سیدہ فاطمہ، سید صفدر اور سیدہ ستارہ بیگم کے لیے الفاتحہ۔ اور اس کے ساتھ بھی سید حیدر شاہ، سید حافظ، سید حافظ اور سیدہ ستارہ اور سیدہ رقیہ، ان سب کے لیے الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد الباری الصمد الذی بمشیتہ اراد وقصد وبحکمتہ خلق واوجد وإلى معرفته هدى الناس وأرشد، والصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والرسول المعتمد والجوهر الممرد والضر المنزل والنور المجسد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين فاز من اعترف بولايتهم واعتقد وخاب من انكرها وجعل الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد، أما بعد، فقد قال الماجد الأمجد في كتابه الممجد وقوله المسدد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك وعدلك في أي سورة ما شاء ركبك۔ درود پڑھنے محمد۔ اللهم صل على محمد۔ قبلہ کعبہ کی اجازت، ایک بار درود پڑھنے محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ سورہ مبارکہ ابتداء 30واں پارہ، ارشاد قدرت ہے، یا ایھا الانسان، انسان ما غرک بربک الکریم، کون سی بات ہے جس سے تجھے دھوکہ دیا، منحرف کر دیا تیرے پروردگار سے، جس سے تجھے پیدا کیا، تیرے جسم کو مناسب بنایا، تیرے نظام حیات میں اعتدال رکھا اور جیسی چاہیے صورت عطا کر کے تجھے دنیا کے اندر بھیجا۔ سوال ہے ما غرک، کون سی چیز ہے اس نے منحرف کر دیا، دھوکہ دیا۔ لیکن اور ایک اور مقام پر بتایا گیا کون سی چیزیں منحرف کرتی۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْغَرُورُ۔ دیکھو بنی نوع انسان، نہ یہ دنیا کی چیزیں تمہیں گمراہ کرنے پائیں، ورغلانے پائیں، منحرف کرنے پائیں، اور نہ وہ دھوکے باز، شیطان کے یہاں پر غرور کہا گیا، نہ وہ دھوکے باز تمہیں منحرف کرنے پائے۔
کہ دنیا کی رنگینیاں بھی انسان کو بہت منیب کرتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات دعائے رتبہ پڑھتے ہوں گے، اس میں شروع ہوئی بات ہے کہ پروردگار عالم نے جن ہستیوں کو اپنا نمائندہ بنا کر زمین پر بھیجا، عالم ارواح نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ دنیا کی رنگینیوں سے دور رہیں گے، یہاں کی آلائشوں سے دور رہیں گے، سادہ زندگی گزاریں گے، اور اس راہ میں جو مشکلات پیش آئیں گی سب کو برداشت۔ اور جب اللہ کو پتہ چلا، اللہ کے علم میں یہ بات آئی کہ یہ لوگ اپنے وعدے کی وفا کریں گے، تب اللہ نے ان کے سر پر تاج نبوت رکھا، اور جس کا مرتبہ جتنا زیادہ تھا اس کے لیے امتحان بھی اتنا ہی سخت رکھا۔ سرکار دو عالم سے قبل جو انبیاء میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، اور جو سب سے بلند مرتبہ ان کے بعد جن کا مرتبہ وہ جلال ابراہیم علیہ السلام، ان کے اقدار بھی سب سے سخت، ان کے اقدارات آپ سب جائیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہیں گمراہ نہ کرنے پائے، دھوکہ نہ کرنے پائے، انسان سے مخاطب، خطاب انسان ہے، اس میں شک کا بھی ہے، مومن غیر مومن۔ دنیا والوں کو سے دھوکہ دیا کہ دین طرف نہ ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے، بہت دھوکہ دیتا ہے، دنیا بھی دھوکہ دیتی ہے، شیطان بھی دھوکہ دیتا ہے، دنیا کی چیزیں دیکھ کے انسان فریفتہ ہو جاتا ہے، چاہے جتنی غلط ہو لیکن فریفتہ ہو جاتا ہے، یہ لقمہ کھا لوں دیکھو کیسا، یہ گھونٹ پی لوں دیکھو کیسا۔ یہ تعجب ہے ہمارے اس زمانے میں رضوے میں نماز پڑھا تھا ایک مومن جو بہت ہی بزرگ تھے، کافی بزرگ تھے، کم از کم 80 سال، ایک اللہ دنیا میں ہر نعمت استعمال کی، مگر تمنا ہے کہ کبھی ایک دفعہ چکھ نہیں ہوتی، درود پڑھنے کو یعنی وہ شکر ادا نہیں ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، تمنا کر رہے تھے کاش وہ چیز بھی بنے۔ یہ سب غلانا ہے شیطان، شیطان ہر رخ سے غلانا ہے، ذخیرات کو کرنے والوں کو ابھی سامان ڈوکے رہو، بعد میں قیمت بڑھنے والی ہے، اس وجہ ملازمین کو دیکھو سکھی تنخواہ سے کچھ کام نہیں چلے گا، تھوڑا ہاتھ بڑھایا کرو، رشوت دیا کرو، چمک جاؤ۔ ہر شعبے کے انسانوں بلغ لاتا ہے، ہمارے لائن کے لوگوں کو بہت بلغ لاتا ہے کہ دیکھو اپنے شرائط طے کرو، نہیں پڑے گا درود پڑھے تو قرآن کہتا ہے ماں غرہ کس سے ملٹ، اس میں ہر بات پر لگے گا۔ چار باتیں ہیں، تخلیق، تسلیہ، تعدیل، تصویر۔ پیدا نہیں کی اسے، مناسب آدھا بنائے، نظام حیات میں اعتدال رکھا، اور مختلف صورتیں عطا کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ انسان ایک تخلیق پیدا کی اسے، اس کا تسلیہ ہے، انتہائی مناسب آدھا بنائے۔ خدائے کائنات نبی نے ابن طالب علیہ السلام ایک ارشاد فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر وفیک الطبل عالم النار، تمہارا خیال ہے کہ تم چھوٹا سا جسم ہو، تمہارے اندر ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ انسان اپنی دنیا کو دریافت کرے، کس طریقے سے اللہ نے اس پورے جسم انسانی کو ایک حیرت انگیز سلطنت بنا دیا۔ جرمنی سے کتاب شائع ہوئی ہے، کبھی موقع ملے سے پڑھیے گا، حیات انسانی کے بارے میں اس سے ایک بہت ہی غیر معمولی
محنت کی ہے اور ہر عضو کے بارے میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا کیسے کیسے یہ نظام حیات چل رہا ہے. قرآن میں بھی کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے پیدا تو انسان کو کیا سب سے بہتر پیدا، لیکن اپنی ناراضگی سے اپنے کو کہاں پہنچاتا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. ناراضگی کے بنا پر بس ترین منزل پر پہنچا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کبھی فرشتوں سے افضل ہے، کبھی حیوانات سے بدتر ہے. درود پڑھنے محمد ایک قصہ بھی سنا دو، کوئی یاد نہیں ہے، بیٹھے گا آپ مل کے درود پڑھ لیجیے محمد. ایک بادشاہ اور اس کی بیوی نے بیگم نے بحث چھڑ دی کہ چاند خوبصورت ہے یا انسان خوبصورت ہے. ایک موقع پہ کہ چاند خوبصورت ہے، دوسرے کہنے ہیں انسان خوبصورت ہے. بیگم کہہ رہی تھی انسان خوبصورت ہے، شوہر کہہ رہا تھا چاند خوبصورت ہے. اچھا بادشاہوں کے مزاج جو آپ جانتے ہیں کہ زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے، یہ بات جھگڑے تک پہنچ گئی. طے ہوا کہ بھائی علماء کو بلایا جائے، کوئی ایسی واضح بات کرے کہ جس کے بعد گفتگو کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے. چنانچہ شہر کے جتنے معززین تھے، معزز علماء تھے، سب کو بلائے گئے. بھائی آپ لوگ کوئی ایسی دلیل تلاش کریں کہ جس کے بعد بات کرنے کی گنجائش باقی ہی نہ رہے. یہ لوگ بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے، کوئی ایک دلیل پیش کرتا، دوسرا رد کر دیتا، پھر دوسری پیشہ پھر رد کرتا. کافی دیر گزر گئی، کوئی ایسی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو جناب بہلول وہاں سے گزرے. بہلول وہ شخص ہے جس نے وزارت کو ٹھکرایا اور پاگل پنا تالی کرنا قبول کیا. کیونکہ وقت کے بادشاہ نے ان کی دانش مندی، ان کی عقل مندی، ان کی مہارت، ان کی ذہانت دیکھ کر آفر کیا تھا کہ آپ وزارت قبول کریں. انہوں نے کہا نہیں کر سکتا. بہت دوسرے اصرار کیا، رشتہ دار بھی تھا، اصرار بھی کیا. تو یہ چلے گئے امام حضرت موسیٰ علیہ السلام. گزارش کی مولا میں بڑی مشکل میں پڑ گیا. مجھ سے بے انتہا اصرار ہے کہ یہ منصب قبول کرو وزارت کا، اور میں بالکل تیار ہوں. اب منزل ایسی آ گئی کہ اگر مزید انکار کروں گا تو قتل بھی ہو سکتا ہوں. آپ فرمائیے میں کیا کروں؟ قتل ہو جاؤں تو قتل ہو جاؤں، جو آپ ہے کرو. فرمایا نہیں، جاؤ پاگل بن جاؤ. ایسی کوٹ پٹاؤ حرکتیں کرنے کی تو ہوتا ہے. اب ان سے محروم ہو گیا تو خود بخود وزارت ختم. چنانچہ انہوں نے اپنے اوپر دیوانگی دھاری کر دی. ظالم کی حکومت میں حصہ نہ لوں، چاہے پاگل بن جاؤں. اسی کو قرآن کہتا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. خبردار ظالم کے ہم نوا مت بننا ورنہ آتش جہنم تمہارے ساتھ نپٹ جائے گی. لیکن تھے بہت ہی دانشمند، تو وہاں سے گزرے، دیکھا یہ لوگ بحث میں لگے ہوئے، کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. کیا بحث کرو؟ بحث یہ کر رہے کہ میاں بیوی میں، بادشاہ اور اس کی بیگم میں یہ بحث چلتی ہے کہ انسان خوبصورت ہے یا چاند خوبصورت. اس نے کہا ٹھیک ہے میں فیصلہ کروں، مگر شرط ہے نماز مغرب میں پڑھاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہے تو پاگل. دیکھیے کوئی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ حل ہو جائے. تو طے ہو گیا، نماز مغرب کا وقت آ گیا. یہ کھڑے ہوئے نماز پڑھنا شروع. سورہ کے بعد سورہ پڑھی، اس کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. تو پیچھے علماء جو کھڑے تھے انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ آیت ایسے نہیں ہے، لقد خلقنا الانسان ہے. انہوں نے زبانہ شروع کیا اور پھر پڑھنا شروع کیا والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. پھر پیچھے علماء نے شروع کیا کہ نا قمر نہیں ہے، انسان ہے. اب انہوں نے کہا دیکھیے جناب، قرآن مجید نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے.
والتین انجیل کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سنین طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس شہر مقدس کی قسم. کیا قسم کھائی ہے؟ 4 قسمیں کھا کر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا. جب قرآن 4 قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا تو تم کیوں الجھے ہوئے ہو کہ چاند خوبصورت ہوگا؟ ترنت پہلے تو انسان اس کائنات میں اللہ کی عظیم ترین مخلوق ہے. منحرف ہو جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے، اور شیطان اسے منحرف کرتا ہے، نفس ہمارا منحرف کرتا ہے، دنیا کے رنگینیاں منحرف. اس کے نام پر وہ دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتا، دنیا کے نقصان کو بہت نقصان سمجھتا. ایک مثال عرض کروں قبلہ کعبہ کی اجازت سے، اجازت ہے نا قبلہ درود پڑھنے محمد علیہ ہم نے سہر تجربہ کر سکتا ہے کہ ہم دین کے نقصان کو کتنا نقصان سمجھتے ہیں، دنیا کے نقصان کو کتنا نقصان سمجھتے ہیں. میں سانہ عرض کر رہا ہوں اور اپنی بات کہہ رہا ہوں. چھٹی کا دن تھا، میں نے سوچا چلے بازار سے کچھ لے کے آئے، دودھ لے لیں، انڈا لے لیں، ڈبل روٹی کچھ لے لیں. جیب میں 5 کے 2 نوٹ رکھ لیے، میں $10 میں چیزیں لے جائیں. گئے دکان پر وہ چیزیں پسند کرنی اور اب آئے کہ اس کو پیمنٹ کر دیں. تو اب جیب میں ہاتھ ڈالیں تو 1 نوٹ موجود ہے، 1 نہیں. گھر سے تو نہیں لگا 2 نوٹ ڈال کے 1 ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا. آپ کو پتا نا مولوی کی جیبیں بہت ہوتی ہیں، بہت ہر طرف ڈھونڈنا ہو کہ بھائی کیا ہوا، گر گئی، کسی نے چرا لیا، کیسے ہو سکتا، بالا نہیں لگتی. اب اگر وہ دکاندار واقف ہے قبلہ کوئی بات نہیں، لے جائیے، بعد میں پیسے دے دیجیے. اور اگر نا واقف کہہ دے گا نا سامان رکھ دیجیے، جب پیسے لائیے گا تو لے جائیے. اب اس 1 نوٹ کے گم ہو جانے کا مجھے افسوس ہوگا یا نہیں؟ مجھے تو ہوگا. آپ لوگ نہیں لوگ چاہتا ہوں درود پڑھنے محمد اس 1 نوٹ کے گم ہو جانے کا یقیناً افسوس ہوگا. یہ کیا ہو گیا؟ 2 نوٹ لے کے چلا 1 نہیں ہو. غور کرنے کے بعد کیا نماز صبح کے قضا ہو جانے کا اتنا ہی افسوس ہوتا ہے جتنا اس نوٹ کے گم ہونے کو؟ اس قدر تم وغیرہ صبح کی بیداری ہے، شاید نے سچ کہا ہے. کس قدر تم وغیرہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نہیں تمہیں پیار. اور پھر شاید خاص اہل ایمان کی کیفیت بیان کر دیتا ہے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی سب قوم حجاز. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندو آقاؤ مختار و غنی، محتاج و غنی ایک ہوئے. بندو آقاؤ محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری درگاہ میں پہنچے تو سلی. مل کے درود پڑھنے محمد اور پھر ہمارے بہت بڑے شاعر پرسیا پڑھنے والے معلوم تو گئے قیصر بارہوی نے کیا خوبصورت بات کی. کہتے ہیں نماز سے بشریت عروج پاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملا. کیونکہ واحد عبادت اس میں انسان اللہ سے بات کرتا ہے، کسی اور عمل اللہ سے بات نہیں کرتا. روزہ مشقت کی عبادت ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، تمام فرائض ہیں. واحد عمل اس میں انسان اللہ سے بات کرتا. اور قرآن کا ایک ہی سورہ جس میں انسان اللہ سے بات کرتا، سورہ الحمد ہے. سورہ الحمد ہے جس میں انسان اللہ سے بات کرتا ہے. اس لیے کوئی نماز اس سے خالی نہیں ہوتی سوا نماز جنازہ.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، آنے والے میں تیری عبادت کرتا ہوں تو صحیح مدد کرتا ہوں۔ اور یہ انسان کے لیے ایک شرف ہے، اپنے رب سے بات کر رہا ہے۔ ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ جناب کمیشن صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، گورنر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، فلاں کانگریس کا ممبر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کتنی خوشی محسوس کریں۔ مالک نوجہ میں دن میں 5 مرتبہ چاہ رہا ہے کہ مجھ سے بات کرو، اور اس نے کوڈ بھی بتا دیا 24434 درود پڑھنے محمد پر۔ اور ہم جن ہادیان بحر سے وابستہ ان کی نماز کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک ایک شب میں 1000 مرتبہ تکبیر کی آواز پر مولا کائنات امیر المومنین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا ناز ہے، ہمارا افتخار ہے ہستیوں پر جنہوں نے زندگی کا سلیقہ بھی بتایا، بندگی کا طریقہ بھی بتایا، اور مولا کی شان تو سب سے زیادہ ہے۔ بر صغیر کے ایک بڑے ممتاز عالم دین نے ایک کتاب لکھی ہے، آج سے بہت پہلے، پیدائش سے پہلے کی بات، اعجاز البری، 700 صفحے کی موٹی کتاب۔ اس میں انہوں نے بہت سے معجزات کا تذکرہ کیا۔ اس میں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بہت سے معجزات دیے، مگر ان میں 2 معجزات سب سے بلند ہیں۔ ایک خاموش معجزہ ہے، ایک بولتا ہوا معجزہ ہے۔ خاموش معجزے کو قرآن کہتے ہیں، بولتے ہوئے معجزے کا امیر المومنین علی بن ابی طالب کے نام سے ہے۔ اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ نے ایک معجزہ قلب رسول کو نازل کیا، دوسرا معجزہ اپنے گھر میں اتارا، اور اپنے گھر میں اتارا اور اپنے صفات کا مظہر بنایا۔ ہاتھ علی کے ہیں، ید اللہ کہلاتے ہیں، چہرہ علی کا ہے، وجہ اللہ کہلاتا ہے، آنکھیں علی کی ہیں، عین اللہ کہلاتی ہیں، پہلو علی کا ہے، جنب اللہ کہلاتا ہے، زبان علی کی ہے، لسان اللہ کہلاتا ہے۔ اور جسے معجزہ بنایا، ایسا معجزہ کہ علی کی پوری زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو ہر لمحہ اس کا معجزہ نظر آئے، پیدائش سے لے کر شہادت تک، پیدائش دنیا میں آمد سے لے کے دنیا سے روانگی تک، ہر لمحہ ایک منفرد شان نظر آتا ہے۔ ولادت اللہ کا گھر جانا، اس سے پہلے کوئی آیا، اس کے بعد بھی ہے، بلکہ انتظام قدرت تھا، کوئی پیدا نہ ہونے پائے، اللہ کا انتظام تھا، کوئی اور نہ پیدا ہو۔ چنا چاہتے کہ جناب مریم اللہ گھر میں رہتی تھی، جسے بیت المقدس کہتے ہیں، قبلہ اوپر وہی تھا نا، تو قبلے کے اندر زندگی گزار رہی تھی، بچپن سے لے کے شباب تک، کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ گھر میں ہوتا تھا، سب ضروریات جن کے لیے جانا پڑے، باقی سب مختلف، سارا وقت وہی گزرتا تھا۔ اب جو خاتون جس گھر میں رہتی ہو، اگر اس کے بچے کی آمد وہی ہو جائے تو کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، جہاں رہتی تھی وہیں پیدائش ہو گئی۔ لیکن نہیں، قدرت نے جب جناب عیسیٰ کی پیدائش کا وقت آیا، حکم ہوا، اے مریم یہ عبادت خانہ ہے، سجدہ خانہ نہیں ہے، گھر سے باہر جائیے۔ مریم گھر سے باہر گئی، ایک درخت کے نیچے بیٹھی، اور وہیں جناب عیسیٰ کی پیدائش، اور قدرت کا فرمان ہو، اے مریم جس درخت کے نیچے بیٹھی ہو اس کو ہلاؤ، کچھ پھل گر جائیں گے، آج یہی تمہاری نظر۔ اس لیے آپ نے ہر سال ستمبر دسمبر کے مہینے میں مسیحی حضرات درختوں کو سجاتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں کرسمس ٹری، کیونکہ جناب عیسیٰ کی پیدائش درخت کے نیچے ہوتی ہے۔ تو مریم اللہ کے گھر کے خدمت پر مامور تھی، مگر انہیں گھر سے باہر بھیجا گیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد سردار مکہ کے گھر پر زندگی گزار رہی تھی، مگر جب 13 رجب آئی، ادائے امانت کا وقت آیا، مولا کی دنیا میں آمد کا وقت آیا، کچھ قدرتی کشش تھی جو گھر سے لے کر چلی، خانہ کعبہ تک پہنچی، پھر اپنا کعبہ کو ہاتھ میں تھاما، رب سے التجا کی، اے پالنے والے میں تیرے انبیاء کو یقین کرتی ہوں، تیری شریعتوں پر تصدیق کرتی ہوں،
تجھے اس گھر کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکر میں قربان چڑھ رہا ہے. علی وہ وسیلہ الہی ہے, ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے, ان کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے. ادھر فاطمہ بنت اسد کی دعا چلی, ادھر اللہ کے گھر میں نیا در قائم ہو گیا, نیا در قائم ہو گیا, اور جناب فاطمہ بنت اسد کمال اطمینان کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی. غور کرنے کی بات ہے, اگر کوئی خاتون تکلیف کے عالم میں کسی دیوار کے پاس کھڑی ہو اور دیوار اچانک شک ہو جائے تو قدم پیچھے ہٹے گا, آگے نہیں بڑھے گا. مگر کوئی تعریف نہیں کہہ سکتی کہ جب دیوار میں شک پیدا ہوگا تو جناب فاطمہ بنت اسد کا قدم پیچھے ہٹا ہو, بلکہ کمال اطمینان کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئے. جس سے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ فاطمہ بنت اسد کوئی عام معمولی خاتون نہیں ہے جس سے رات کو حادثہ سمجھتی, بلکہ جانتی ہیں کہ میں نے دعا مانگی تھی, اللہ نے جواب دعا کے طور پر نیا در قائم کیا, تاکہ جس دروازے سے بت پرست آتے ہیں وہ شکن کے آنے کا دروازہ بھی الگ ہونا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ کہ معرفت مومنہ ہیں جو جانتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے نیا در قائم کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد ماں ہے اس ولی کردگار کی جس کا قدم کبھی پیچھے ہٹا نہیں. غیروں میں اور مولا میں فرق نہیں ہے, غیر کہیں ڈٹا نہیں, مولا کہیں ہٹا نہیں. درود پڑھیے محمد والا. غیر کہیں ڈٹا نہیں, مولا کہیں ہٹا نہیں. حتیٰ کہ اگر سب چلے جائیں تب بھی مولا موجود. سورہ آل عمران آیت نمبر 153, وَإِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ. اے مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب تم سب پہاڑوں پر چلے جا رہے تھے, چلے جا رہے تھے, چلے جا رہے تھے. رسول بنا رہا تھا, کوئی آ نہیں رہا. کتنے اچھے عاشق رسول تھے, کیسی محبت ان کو سرکار دو عالم سے کہ حضور زخمی ہیں, بلا رہے ہیں, کوئی آ نہیں رہا ہے, کوئی آ نہیں رہا ہے. سب چلے جا رہے, سب چلے. چند باوفا تھے وہ بھی شہید ہو. اب ایک موقع ایسا ہے کہ صرف پیغمبر ہیں اور علی. دشمن بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہا, علی سب کا مقابلہ کر رہے. دشمنوں کی تعداد 3,500 تھی. 3,500 کا لشکر حملہ آور ہے. سب کا ٹارگٹ پیغمبر کی ذات, علی سب کا رکاوٹ بنے. جس مبارک پر 90 زخم لگ گئے. اتنی تلواریں جسم پر پڑی کہ 90 زخم لگ گئے. یہ زخم کاٹوں کے, سوئیوں کے نہیں, تلواروں کے. ایک زخم تلوار کا لگ جائے انسان گر پڑ. مولا کے جسم پر 90 زخم لگ گئے. وہ لوگ جو بس میں رسالت کے بڑے ہم نشین قرار دیے تھے, سب کے سب چلے گئے, سب کے چلے. کوئی ایک مڑ کر نہیں دیکھ رہا, بلا تلبون آ رہا, تم نے کوئی مڑ کر نہیں دیکھ رہا. ماشاءاللہ یہ بس میں نشینان ساری جنگوں میں شرکت کرتے, ساری جنگوں میں شرکت, مگر بڑی محفوظ شرکت, اتنی محفوظ شرکت کہ نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا. صاف ستھرے جاتے تھے, صاف ستھرے واپس آئے. شاعر نے سچ کہا, لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا. لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا. جنگ بدر دیکھی, کوئی کارنامہ نہیں ملا. احد دیکھی, پہاڑوں پر نظر آئے, خندق دیکھی, خیبر دیکھی, ضبط سلاسل دیکھی, حنین دیکھی. لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا. کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام. مگر ایک مرد مظاہر ہے, اللہ کا ولی ہے, جو ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے. پیغمبر نے پوچھا, علی تم کیوں نہیں گئے؟ آج تو سب ڈالے تھے نا, تم کیوں نہیں گئے؟ علی نے کیا جواب دیا ہے؟ علی نے جواب کی بڑی گنجائش. کہہ سکتے تھے ہاشمی جوان, ہاشمی جوان میدان سے بولو. یہ بھی کہہ سکتے تھے آپ کی مدد کا وعدہ کر چکا ہوں, میں کیسے چلا گا. یہ بھی سمجھ سکتے تھے میں سردار بیٹھ ہوں, میں کیسے چلا, پکڑ بردار کیسے چلا. لیکن نہیں, علی چاہتے ہیں ایک آج فیصلہ کن پاک ہو جائے. پیغمبر نے پوچھا, علی تم کیوں نہیں گئے؟ فرمایا کفر تو بعد ایمان, کیا ایمان کے بعد کفر کی طرف چلا جائے. بہت طالب دین تشریف فرمائیں, شریعت میں 3 چیزوں کو دلیل اور حجت قرار دیا ہے. پیغمبر کوئی بات کہیں تو وہ بھی حجت ہے قیامت تک کے لیے, جسے قول رسول. پیغمبر کوئی عمل انجام دیں تو یہ بھی حجت ہے, دلیل ہے قیامت تک کے لیے, عمل رسول. تیسری چیز ہے جیسے تقریر رسول.
یعنی پیغمبر کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور پیغمبر تردید نہ کرے تو تردید نہ کرنا بھی دلیل بن جائے گا قیامت تک کی۔ جب پیغمبر نے کہا علی تم کیوں نہیں گئے، اور علی نے فرمایا کیا میں ایمان کے بعد کفر کی طرف چلا جاؤں؟ اگر یہ جملہ مزاج شریعت کے مطابق نہ ہوتا تو پیغمبر پر بحیثیت رسول فرض تھا تو کہہ دیتے علی کیسی بات کرتے، بہت سے لوگ گئے ہوئے، لیکن نہیں، پیغمبر نے خاموشی اختیار کی، اور پیغمبر کی خاموشی اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے قیامت تک کے لیے کہ جو لوگ میدان سے گئے وہ میدان سے نہیں گئے بلکہ ایمان سے چلے گئے۔ درود پڑھیے کہ محمد علی تنہا رہ گئے میدان میں، اور ہر طرف سے دشمن کی یورش ہو رہی، دانی طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے، یہاں تک کہ علی کی تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ اب دشمن نے سوچا کہ جب تلوار بھی نہیں تو مقابلہ بہت آسان ہو جائے گا، مگر بعض ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ جب علی کے پاس تلوار بھی نہ رہی تو لڑنے کا ایک نیا انداز ہو گیا، جب مشرک سامنے آتا اسے پکڑتے پتہ اچھالتے، اس کے پیچھے دوسرے مشرک کو اچھالتے، اس کے پیچھے تیسرے مشرک کو اچھالتے، یہ مشرکین فضا میں ٹکراتے جاتے، گرتے جاتے، مرتے جاتے، یہاں تک کہ دشمن بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ افلاک میں آواز بلند ہوئی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں ہے علی کے سوا، کوئی تلوار نہیں ہے ذوالفقار کے سوا۔ دشمن کا سردار بھاگنے پر مجبور ہوا، ساتھیوں نے کہا ہم بھاگ کیوں رہے ہیں، ہم تو 3,500 ہیں، علی اکیلے۔ اس نے کہا نہیں، آج علی نہیں لڑ رہے، اللہ کی تلوار لڑ رہی ہے۔ یہ واحد جنگ ہے کہ جس میں 3,500 کے لشکر کو میرے مولا نے تنہا بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ کسے نمائے سرنشو کی سعادت، بقا و ولادت اور اصل شہادت۔ علی کی زندگی دنیا میں آمد بھی منفرد، دنیا سے روانگی بھی منفرد۔ ہم سب جانتے ہیں دنوں میں افضل ترین دن جمعہ ہے، مہینوں میں ہم مبارک مہینہ رمضان المبارک ہے، عبادتوں میں مقدس عبادت مسجد ہے، مسجد کا افضل ترین حصہ محراب عبادت ہے، عبادتوں میں اہم ترین عبادت نماز ہے، نمازوں میں اہم ترین رکن، اہم ترین نماز صبح کی نماز ہے، ارکان نماز میں اہم ترین رکن سجدہ ہے۔ اللہ نے ساری فضیلتوں کو شہادت کے موقع پر کیوں جمع کر دیا کہ جو دن منتخب ہوا وہ جمعہ تھا، جو مہینہ منتخب ہوا رمضان المبارک تھا، جو عبادت منتخب ہوئی مسجد تھی، مسجد کا جو حصہ منتخب ہوا عبادت محراب عبادت تھی، عبادت میں جس عبادت کا انتخاب کیا نماز تھی، نمازوں میں جس نماز کا انتخاب کیا وہ صبح کی نماز تھی، ارکان نماز میں جس رکن کا انتخاب کیا وہ سجدہ ہے۔ علی سجدے میں ہے قاتل کی تلوار کے لیے، جب تلوار سر پر گری افلاک میں آواز بلند ہوئی اللہ تحتمت بنا ہے اے لوگوں ہدایت کے ستون میں نصیب ہو گئے، قتل وسیع مصطفیٰ، مصطفیٰ کے وسیع پر قاتل رہا ہوگا، میرے مولا کا سر شگافتہ ہو گیا، مسجد کی خواب اٹھا کر اپنے زخم پر ڈالتے جا رہے ہیں، فرماتے جا رہے ہیں فستہ و رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے کامیاب۔ امام حسن مجتبیٰ نے نماز مکمل کرا لی، بابا کو گلے میں رکھا، ایک کمبل کے تحت بنا کو رکھا اور گھر کی طرف لے کر چلے، ساتھ میں حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، عباس دلاور بھی ہے، محمد ابن حنفیہ بھی ہے، دوسری اولاد بھی ہے، پیچھے پیچھے نمازی ہے، اور شہر کوفہ میں جس نے بھی آواز سنی تھی کہ اللہ تحتمت بنا ہے ہوگا، وہ اپنے گھروں سے نکلا، واہ علیہ واہ حیدرہ واہ امامہ کی آواز بڑھتا ہو رہی تھی، مجمع بڑھتا جا رہا ہے، امیر مومنین کو لے کر لوگ گھر مسجد سے گھر کی طرف جا رہے ہیں، ساتھ میں نمازی اور ان کے پیچھے کوفے میں جو لوگ بھی موجود ہیں وہ سب لے جا رہے ہیں، مجمع بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب میرے مولا گھر کے قریب پہنچے تو امام حسن سے کہا بیٹا ان نمازیوں سے کہہ دو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اس سے کہ جب میں گھر میں داخل ہوں گا زینب ام کلثوم مجھے اس حالت میں دیکھے گی تو اپنے رونے میں احتیاط ہوگا، اے بیٹا میں نہیں چاہتا کہ زینب کے رونے کی آواز نمازیوں کے کانوں تک پہنچے، میرا دل چاہتا ہے مولا سے عرض کروں مولا 47 میں آپ نے گوارا نہ کیا کہ زینب کے رونے کی آواز نمازیوں کے کانوں تک پہنچے،
ہوگا یہی زینب ہوگی، 61 ہجری میں یہی کوفہ، یہی زینب، مگر فرق یہ ہے کل جو شہزادی تھی آج وہ قیدی بن کر آئی۔ تاریخ میں عجیب بات ملتی ہے، جب جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی، جناب خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی، سیدہ کب سے تھی؟ جب جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی، جناب زینب کب سے تھی؟ جب سرکار سید الشہداء کا سر ہو کے نیزہ پر بدل گیا، تو سکینہ کب سے ہے؟ وہ سکینہ جس کے لیے باپ فرمایا کرتے تھے مجھے وہ گھر بہت عزیز ہے جس میں رباب اور سکینہ رہتی ہے۔ حسین کے سینے پر سونے والی شہزادی، اور ان 3 بیویوں میں ہمیں ایک بات اور مشترک نظر آ رہی ہے، جناب سیدہ کو بھی دربار میں جانا پڑا حق کے مقابلے کے لیے، مگر اتنا فرق ہے کہ جب جناب سیدہ دربار میں گئی ہے تو خاندان بنی ہاشم کی بیویاں اور محبت کے جانے والے پردے کا اہتمام کر کے بیوی کو دربار میں لے گئی تھی، مگر ہائے زینب دربار میں جانا پڑا، سروں پر چادریں نہیں تھی۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ چوتھے امام سے جب بھی پوچھا گیا بولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، رو کر فرماتے تھے الشام الشام الشام، شام میں ہم پر سب سے زیادہ مصیبت پڑی۔ راوی نے پوچھا مولا شام میں کون سی ایسی مصیبت تھی جس کا اتنا ذکر فرماتے ہیں؟ فرمایا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، محمد کی نواسیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مقنا چادر حاکم کے دربار میں پیش کی گئی، اور شہزادی سکینہ بھی اسی دربار میں پیش کی جا رہی ہے، گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے۔ ذرا سوچیں کیا عالم ہوگا، بڑی بڑی بیویوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک ہی رسم میں سب کو باندھا گیا ہے، ایک ہی رسم میں سب کو باندھا گیا ہے، اور جس خانے میں یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں نہ جانے کتنا عرصہ رہنا پڑا ہوگا۔ جس خانے میں رہتے ہیں وہاں نہ دن کی دھوپ سے بچ سکتے ہیں نہ رات کی شبت سے بچ سکتے ہیں۔ اس خانے میں ایک شام کو بچی نے یہ منظر دیکھا کہ آسمان پر کچھ پرندے ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے ہیں۔ جناب زینب سے پوچھا پھوپھی جان یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، پھوپھی جان یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ شہزادی نے بتایا بیٹی شام کا وقت ہو چکا، یہ پرندے اپنے گھر جائیں گے۔ اس موقع پر بچے نے پوچھا اے پھوپھی جان پرندے تو گھر جا رہے ہیں، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ مگر ہائے جنت من حسین کی بچی اسی قید خانے میں چھوٹی سی قبر بننے والی ہے، زینب کیسے کہیں اے بی بی قافلہ جائے گا مگر جنت من الحسین یہیں پر اس کی چھوٹی سی قبر بنے گی۔ السلام علیکم یا سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم یا ابن بنت فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا بنت الحسین الشہید۔ وہ شہزادی قبرستان میں چھوٹی سی قبرات بھی سلام کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پانے والے اس شہزادی کا واسطہ، اس کے بابا کا واسطہ، خاندان رسالت کا واسطہ، ان مخدرات عزت و طہارت کا واسطہ جنہیں بادہ میں دے رہے ہیں۔ آج کسی خاتون کو معزز خاتون کو رستے پا کر بازاروں سے گزارا جائے تو ساری دنیا حیرت زدہ ہوگی، مگر آئے آل محمد کا قافلہ رسیوں باندھ کر بازاروں سے گزارا۔ خدا بندہ ہماری اس مجلس سے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ میرے مالک روئے زمین پر جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے زندگی گزار رہے ہیں سب کے جانبال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر نو کا اسباب فراہم کرنا، مملکت ایران کی حفاظت کرنا، ان کے خلاف جاریت اس کا خاتمہ فرما، رہبر معظم کے درجات بلند کرنا، حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو کسی قسم کی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کا حل کرنا، جو بے روزگار ہیں روزگار فراہم کرنا، جو حج و زیارت کی متمنی انہیں اس کی سعادت نصیب فرما۔ آخر میں سورہ مبارک ہے فاتحہ کے ایک بار پھر التماس رہبر معظم کے لیے، ہمارے قبلہ کعبہ حجت رضا مولانا سرکار صاحب کے والدین کے لیے، بانیان مجلس کی برکت کے لیے اور تمام حاضرین کی برکت کے لیے الفاتحہ۔
اور یہ جن لوگوں کا نام ہم نے پڑھے تھے ان سب کو بھی اس میں شریک کریں.